بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال في موضع آخر: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وقال في موضع ثالث: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله في السر والعلن ما ظهر منها وما بطن، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. قابل احترام دینی بھائی اور عزیزو، ماہ شعبان کی آج 26 تاریخ ہے اور ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے. ممکن ہے کہ پیر کے دن پہلی تراویح ہو اور منگل کا روزہ ہو. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں شعبان کے آخری تاریخوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کو رمضان المبارک کی عبادات اور اس کی اہمیت و عظمت کی طرف راغب کرتے تھے اور رمضان مبارک کی فضیلت و اہمیت کو بتلایا کرتے تھے کہ لوگوں تمہارے اوپر ایک بہت عظیم اور بابرکت مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے دن کے روزوں کو تمہارے اوپر فرض کیا ہے اور راتوں کے قیام کو یعنی تراویح کے نماز کو تمہارے لیے ثواب کی چیز بنایا ہے. اس لیے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ ماہ شعبان کے آخری ایام چل رہے ہیں، اس لیے ہمیں بھی رمضان مبارک کے تعلق سے فکر مند ہونا چاہیے اور ابھی سے باضابطہ اپنا ایک پروگرام بنانا چاہیے کہ مجھے رمضان مبارک کے 24 گھنٹوں میں کب کیا کرنا ہے، تاکہ آسانی کے ساتھ ہم اپنا وقت عبادت کے فارغ بھی کر سکیں اور کوئی عبادت ہماری چھوٹنے بھی نہ پائے اور قیمتی لمحہ ہمارا کوئی ضائع بھی نہ ہونے پائے. اس لیے حضور بھی حضرات صحابہ کو ترغیب دیا کرتے تھے اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس سلسلے کے اندر فکر مند رہیں تاکہ صحیح معنی کر رمضان مبارک کے سارے خیر و برکتوں کو اور رحمتوں سے ہم بھی مالا مال ہو سکیں. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شروع ہونے سے 2 مہینے پہلے سے مسلسل دعائیں بھی کیا کرتے تھے اور ساتھ میں روزوں کا بھی اہتمام کیا کرتے تھے تاکہ روزہ رہنے کی عادت بھی بن جائے اور برکتیں بھی حاصل ہو جائیں. اور روزے کا کیا مقصد ہے؟ قرآن کریم کی آیت میں اس کو بیان کیا گیا ہے: لعلکم تتقون، کہ لوگوں تمہارے اندر تقویٰ آئے، خوف خدا آئے، للہیت آئے. یہ روزے کا مقصد ہے. جب روزے کا یہ مقصد ہے تو کیوں نہ ہم ابھی سے اپنے دلوں میں خوف خدا پیدا کریں، تقویٰ و طہارت کو اختیار کریں، پاکیزہ اور صاف ستھری زندگی گزارنے کی عادت بنائیں تاکہ رمضان میں کسی قسم کی کوئی غفلت ہم سے نہ ہونے پائے اور کوئی گناہوں کا داغ و دھبہ ہمارے پر دامن پر باقی نہ رہنے پائے. اس لیے تقوی کی بڑی اہمیت قرآن میں بھی اور احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے. تقویٰ کسے کہا جاتا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ ہے. حضور پاک علیہ السلام کے وفات کے بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلایا اور بلانے کے بعد ان سے پوچھا کہ ابی بن کعب مجھے بتلاؤ کہ تقویٰ کسے کہا جاتا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ امیر المؤمنین،
کبھی آپ کا گزر ایسے راستے سے ہوا ہے کہ راستہ تنگ ہو اور دونوں طرف سے کاٹیوں بھرا راستہ ہو، تو کبھی ایسے تنگ راستے سے آپ کا گزر ہوا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 12 ایسے راستے سے میں گزرا ہوں۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ امیر المؤمنین، جب اتنے تنگ راستے سے کہ دونوں طرف سے کاٹیاں ہو، جھاڑیاں ہوں، کیسے گزرتے ہیں آپ؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ میں ایسے گزرتا ہوں کہ اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں، اپنے آپ کو سمیٹ کر سنبھالتے ہوئے نکل جاتا ہوں تاکہ میرا کپڑا کسی کانٹے میں الجھے بھی نہیں اور اب میں پھنس بھی نہ جاؤں اور آسانی سے میری منزل آ بھی جائے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ امیر المؤمنین تقویٰ یہی ہے کہ دنیا گویا کہ کانٹوں بھری ایک وادی ہے، دنیا ایک کانٹوں بھرا راستہ ہے، لیکن اس دنیا سے ہم میں سے ہر ایک کو گزرنا ہے، جنت کی طرف ہم میں سے ہر ایک کو جانا ہے، لیکن اس طریقے سے اس کانٹوں بھرے راستے سے گزرنا ہے کہ کسی کانٹے میں، کسی درخت میں ہمارا کپڑا، ہمارا دامن الجھ کر نہ رہ جائے، بلکہ کانٹوں سے، جھاڑیوں سے اور تنگ راستے سے بچاتے ہوئے گزر جانا ہے۔ یہ تقویٰ ہے۔ اس دنیا کے اندر جو ہیں کفر و شرک کے بھی کانٹے ہیں، چوری اور زنا کے بھی کانٹے ہیں، بد نظری کے بھی کانٹے ہیں، نہ جانے کتنی قسم کے کیسے کیسے کانٹے موجود ہیں، تو ان سارے کانٹوں سے بچاتے ہوئے زندگی گزارنا یہی تقویٰ ہے۔ اور رمضان المبارک کا مقصد اور رمضان کے روزوں کا مقصد بھی یہی بیان کیا گیا ہے کہ لعلکم تتقون، کہ تمہارے زندگی میں تقویٰ آئے، خوف خدا آئے، للہیت آئے، پرہیزگاری آئے، صاف ستھری زندگی گزارنے کا تمہارا مزاج بنے۔ یہ رمضان کا مقصد۔ رمضان کو قرآن کا مہینہ کہا گیا ہے اور رمضان کو دلوں کے بیٹری کو چارج کرنے کا مہینہ کہا گیا ہے، کہ جیسے ہم اپنے موبائل کی بیٹری کو چارج کرتے ہیں تاکہ 24 گھنٹے آسانی کے ساتھ چل سکے، تو ہم اپنے ایمان کی بیٹری کو رمضان و مبارک کے مہینے میں چارج کرنا ہے، عبادات کے ذریعے، بندگی کے ذریعے اور رحمت و برکتوں کو حاصل کرنے کے ذریعے، ہر گناہ سے بچنے کے ذریعے، تاکہ آئندہ رمضان تک ہماری یہ بیٹری چارج رہے، اللہ کا حکم ہمیں یاد رہے، شریعت و سنت پر ہم آسانی کے ساتھ میں عمل کر سکیں۔ ماضی کے لوگوں میں کیسا خوف تھا، کیسا خوف خدا تھا، کیسا تقویٰ اور کیسے پرہیزگاری تھی، اس واقعے سے اندازہ لگائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جن کا پہلے میں نے واقعہ سنایا، بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں، حضور کے خسر بھی ہیں حضرت عمر۔ ایک مرتبہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے خلیفہ ہوئے تو خلافت کے کام انجام دینے کے لیے اور لوگوں کی فریادیں سننے کے لیے ایک وقت طے تھا، بیٹھ جاتے تھے، اس وقت میں آ کر لوگ اپنی فریاد رکھا کرتے تھے، اپنے مسائل رکھا کرتے تھے، حکومت کے سارے امور اس میں انجام دیے جاتے تھے اور باقی سارا وقت دیگر کاموں کے لیے ان کا ہوا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہیں، کسی دوسرے کام میں مشغول تھے، مصروف تھے۔ ایک صاحب آئے اور آنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے کہ امیر المؤمنین فلاں آدمی مجھ پر ظلم کرتا ہے، میرے ساتھ چلیے اور مجھے انصاف دلائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اٹھے، کوڑا ہاتھ میں لیا اور اس آدمی کو ایک کوڑا مار دیا اور یہ کہا کہ جب ہم تمہارے مسائل حل کرنے کے لیے وقت نکال کر بیٹھتے ہیں تو تم آتے نہیں، اور جب ہم دوسرے کام میں مشغول ہو جاتے ہیں تو آتے ہو کہ امیر المؤمنین ہمیں انصاف دلاؤ۔ یہ کیا طریقہ کار ہے؟ لیکن بہرحال جب غصہ ختم ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا احساس ہوا کہ میں نے جو کام کیا ہے غلط کام کیا، میں لوگوں کا آنے کے بادشاہ ہوں، امیر لوگ میرے پاس نہیں آئیں گے تو کہاں جائیں گے؟
اس کے گھر گئے، اس کو بلوایا اور بلانے کے بعد اس سے معافی مانگی کہ میں نے اپنا کوڑا جو تمہیں مارا ہے یہ میں نے غلط کام کیا ہے، یا یہ میرا کوڑا جو میرے ہاتھ میں ہے تم اپنے ہاتھ میں لو، عمر کی پیٹھ تمہارے ہاتھ میں ہے، میرے پیٹھ پر اس سے مارو۔ مسلمانوں کے اتنے بڑے خلیفہ ہیں، اس آدمی نے کہا امیر المؤمنین میں نے اللہ کے واسطے آپ کو معاف کر دیا۔ میں نے کہا کوئی میں زور زبردستی نہیں، بالکل میں خوش دلی کے ساتھ میں اپنا کوڑا تمہارے ہاتھ میں تھما رہا ہوں، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے۔ جب میں نے تم کو مارا تھا تو کسی نے نہیں دیکھا، سوائے خدا کے، اب تم بھی میرے پیٹ پر لگا اور اتنی ہی قوت اور طاقت کے ساتھ مارو جتنا کہ میں نے مارا تھا، کوئی تم کو دیکھنے والا یہاں پر نہیں ہے کہ تم نے امیر المؤمنین کو مارا۔ وہ کیسے مارتا ہے کہ عام آدمی تھا وہ۔ اس نے کہا کہ امیر المؤمنین آپ جائیے، میں نے اللہ کے واسطے آپ کو معاف کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کیسے خدا کا خوف ہے، کیسا تقویٰ ہے، کیسی ریاضیت ہے، اپنی غلطی کا جب احساس ہو جاتا ہے تو ایسا ہونا چاہیے۔ حضرت عمر اپنے گھر آئے، 2 رکعت نماز پڑھی، زارو قصار رونے لگے۔ عمر تجھے کیا ہوا ہے؟ تو گمراہ تھا، اللہ نے تجھے ہدایت دی، تو ذلیل تھا، اللہ نے تجھے عزت دی، اور تو کسی مصرف کا نہیں تھا، اللہ نے تجھے مسلمانوں کو بادشاہ بنایا، اور لوگ تیرے پاس اپنی فریاد لے کر آتے ہیں تو تم کو کوڑوں سے مارنا شروع کرتا ہے۔ سارا کتاب ہونا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، اپنے غلطی کا احساس ہو جائے اور جب اپنی غلطی معلوم ہو جائے تو اس کی تلافی کی شکل کرنا چاہیے، شکل ڈھونڈنا چاہیے، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی غلطی کا احساس ہونے پر تلافی کی شکل ڈھونڈی، کوشش کی کہ وہ عام آدمی مجھے کوڑے سے مارے یا مجھے معاف کر دے تاکہ قیامت کے دن میری پکڑ نہ ہو سکے، تاکہ میں اللہ کے پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے بچ سکوں۔ حالانکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو مقام ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری سنا دی تھی۔ اپنے زبان مبارک سے حضور نے حضرت عمر کو جنت کی خوشخبری سنا دی تھی کہ حضرت عمر جنتی ہیں، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں نے معراج میں جب جنت کا میں نے مشاہدہ کیا اور جہنم کا میں نے معائنہ کیا تو جنت میں میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک محل کو بھی دیکھا۔ میرا دل چاہا کہ میں حضرت عمر کے محل میں داخل ہو جاؤں، لیکن مجھے حضرت عمر کی غیرت یاد آ گئی، بڑے غیرت مند ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے میں دل چاہتے ہوئے بھی حضرت عمر کے غیرت سے یاد آنے پر حضرت عمر کے محل میں جنت میں داخل نہیں ہوا۔ حالانکہ حضور پاک علیہ السلام کے زبان مبارک سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اطلاع سنی تھی کہ حضرت عمر جنتی ہیں اور جنت میں بڑا عالی شان ان کے لیے محل بنایا گیا ہے، لیکن دنیا میں حالت کیا ہے ان کی؟ یہ اظہار کیا کرتے تھے اکثر و بیشتر کہ کاش عمر کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا یا کوئی گھاس کا تنکا ہوتا، جانور کھا لیتا، اسے ہضم کر دیتا۔ عمر کوئی درخت کی ٹہنی ہوتا اور سوکھ جاتی، ختم ہو جاتی، آخرت میں اس سے کوئی باز قرب نہیں ہوتی، کوئی پکڑ اس سے نہیں ہوتی۔ کہا کہ عمر پیدا ہی نہیں ہوا ہوتا تو کتنا بہتر ہوتا۔ اس قسم کی وہ آرزو کیا کرتے تھے، جبکہ جنتی ہونے کی خوشخبری نبی پاک علیہ السلام کے زبان سے انہوں نے سنی۔ تو دیکھا کہ کیسا خوف خدا تھا، کیسا تقویٰ تھا، اور کیسے خدا کا ڈر ان کے دلوں میں تھا، جس کی وجہ سے کامیابیاں ان کے قدم چومتی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے، خوف خدا رکھتا ہے، تقویٰ و پرہیزگاری اختیار کرتا ہے،
ہر مشکل جگہ سے نکلنے کے لیے اللہ اس کے لیے راستے بنا دیتے ہیں۔ آج مشکلات ہمارے سامنے ایسے آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں کہ ہم مشکلوں میں سے نکل نہیں پاتے، لیکن خدا کا خوف اگر ہمارے دل میں ہو، تقویٰ و طہارت اگر ہمارے مزاج کے اندر ہو، تو محترم بزرگوں دوستوں، کیسے بھی حالات آ جائیں، کیسے بھی مشکلات ہمارے سامنے کھڑی ہو جائیں، اللہ اپنے فضل سے، تقوی کی برکت سے ان مشکل جگہوں سے، مصیبتوں اور پریشانیوں میں سے نکلنے کے راستے اللہ خود بخود پیدا کر دیتے ہیں۔ تقویٰ بہت بڑی اونچی چیز ہے، اسی تقوی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، کہ خدا کے خوف کی وجہ سے کبھی آنکھوں سے آنسو بھی بہہ جائیں تو بہت اچھی بات ہے، کبھی اکیلے میں بیٹھ کر رونا چاہیے، اپنے دن بھر کے گناہوں کو یاد کرنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 3 آنکھیں ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 آنکھوں پر جہنم کی آگ حرام کر دی ہے۔ 3 آنکھیں ایسی ہیں کہ ان 3 آنکھوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی آگ حرام کر دی ہے۔ ایک وہ آنکھ جو سرحد اسلام پر بیدار رہ کر اسلام کی سرحدوں کی، اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنے والی ہے، اور دوسرے وہ آنکھ جو اجنبی عورتوں سے اور غیر محرم عورتوں سے اپنی آنکھوں کو بچاتی رہتی ہے، اور تیسری وہ آنکھ جو خوف خدا سے روتی ہے، تیسری وہ آنکھ جو خوف خدا سے، اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے روتی ہو۔ ایسے 3 آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ حرام کر دی ہے۔ اور دوسرے ہے کہ اپنے ان آنکھوں کو اجنبی عورتوں کو تاک کرنے سے اور غیر محرم عورتوں کو تاکنے اور ڈھانکنے سے بھی اپنے آنکھوں کو بچاتے رہیں گے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر، کبھی اکیلے میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے کبھی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوں تو بہانے کی بھی کوشش کرنا چاہیے کہ ایسے 3 آنکھوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رات کے آخری حصے میں اٹھ کر عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں اور زار و قطع رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، اور کبھی ان کے راتوں سے عبادت سے کبھی ناغہ نہیں ہوتا، بڑی پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ وہ عبادت کرتے رہتے۔ خوف خدا بہت بڑی چیز ہے۔ بخاری شریف میں پچھلے انبیاء علیہم السلام کے کسی نبی کے زمانے کا یہ واقعہ ہے۔ بخاری شریف میں یہ واقعہ تقریباً 8 جگہ پر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بڑا مالدار تھا اور اس کی اولاد بھی بہت تھی، تو اس نے اپنے زندگی کے آخری دنوں میں اپنے بچوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد اپنے بچوں سے کہا کہ بچوں، میں تمہارا کیسا باپ ہوں؟ تو بچوں نے باپ کی تعریف کی کہ تم بہت ہمارے اچھے باپ ہو، کہ ہمیشہ تم نے ہمارا خیال رکھا ہے اور ہمیشہ ہماری اچھی تم نے تربیت کی ہے۔ تو باپ نے کہا کہ میں زندگی کے آخری دنوں میں ہوں اور میں ایک آخری وصیت میں کیے دیتا ہوں، میرے وصیت پر تم سب کو عمل کرنا ہے، کیا تم میری وصیت پر عمل کرو گے؟ سارے بچوں نے کہا کہ بالکل، آپ کی جو وصیت ہو، جیسی وصیت ہو، ہم اس پر بھرپور عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو باپ نے اپنے بچوں سے کہا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے قبرستان میں دفن مت کرنا، کہ میں بہت گنہگار بندہ ہوں، اور مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ قیامت کے دن اگر میری پکڑ ہو جائے تو میں اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا، اس لیے مجھے خدا کا خوف بہت ستا رہا ہے، مجھے ڈر بہت لگ رہا ہے، اس لیے میرے مرنے کے بعد مجھے قبر میں دفن مت کرنا، بلکہ میرے مرنے کے بعد تم مجھے جلا دینا، اور جلانے کے بعد میرے جو جسم کی راکھ ہوگی، خاک ہوگی، میرے راکھ کے جسم کے راکھ کے جو ہے 2 حصے کیے جائیں، اور ایک حصہ دریاؤں میں، سمندر میں بہا دیا جائے،
اور رات کا دوسرا حصہ ہواؤں میں فضاؤں میں اڑا دیا جائے، تاکہ میں اللہ کے پاس قیامت کے دن زندہ نہ کیا جا سکوں اور میری پکڑ نہ ہو سکے اور میں اللہ کے عذاب سے پکڑ سے بچ جاؤں۔ بچوں نے کہا کہ ابا حضور آپ کی وصیت پر ویسے ہی عمل کریں گے ہم، جیسے کہ آپ کی ہمیں ہدایت ہے۔ چنانچہ جب باپ کا انتقال ہوا تو بچوں نے جلا دیا دفن کرنے کے بجائے، اور جلانے کے بعد رات کے 2 حصے کی اور ایک حصے کو دریاؤں میں سمندروں میں بہا دیا اور دوسرا حصہ پہاڑوں میں ہواؤں میں اڑا دیا، تاکہ ہمارے باپ کو زندہ نہ کیا جا سکے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، کوئی حصہ ہی محسوس نہیں ہے۔ اب کیسے اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے؟ لیکن اللہ کی قدرت سے کون سی چیز باہر ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہر چیز موجود ہے۔ وہ اللہ کے پاس تو معاملہ کیا ہے؟ کن فیکون۔ آدمی اپنے آپ کو دنیا میں کتنا بھی ضائع کر دے، اللہ فرما دے گا قم باذن اللہ، بس فوراً کھڑے ہونا پڑے گا اپنے سارے زندگی کا حساب و کتاب دینے کی۔ چنانچہ جب اس کے راکھ کو اس کے بچوں نے دریاؤں میں بہا دیا اور ہواؤں میں اڑا دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہواؤں کو حکم دیا کہ ہوا جو راکھ کے ذرات تیرے اندر فلاں بندے کے پھیلے ہوئے اور جمع کر دیے جائیں۔ دریا کو حکم ہوا کہ جو ذرات تجھ میں ڈالے گئے ہیں وہ جمع کر کے باہر نکال دیے جائیں۔ جب دریا سے وہ ذرات راکھ کے باہر آ گئے اور ہواؤں میں بکھرے ہوئے ذرات راکھ کے وہ جمع کر دیے گئے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ تم کھڑا ہو جا۔ بالکل وہ جیسا بندہ مرتے وقت تھا ویسا صحیح سالم کھڑا ہو گیا۔ بخاری شریف کی روایت 8 مرتبہ آئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے، اپنے حکمت سے اس کو زندہ کیا تاکہ رہتی دنیا تک لوگوں کو بتلایا جائے کہ کوئی آدمی خودکشی کر کے اپنے آپ کو اگر ہلاک کر دیتا ہے تو وہ ہلاک نہیں ہوتا، وہ ضائع کرنا چاہے اپنے آپ کو تو وہ ضائع نہیں ہوتا۔ اللہ قیامت کے ضرور اس کو زندہ کرے گے۔ چنانچہ اللہ پاک نے اس آدمی کو زندہ کیا اور زندہ کرنے کے بعد پوچھا کہ بندے تو نے یہ حرکت کیوں کی تھی کہ مجھے جلا دیا جائے اور میں راکھ کو دریا میں بہا دیا جائے، ہوا میں اڑا دیا جائے، تو نے ایسی حرکت کیوں کی تھی؟ تو اس بندے نے یہی کہا کہ رب ذوالجلال آپ کے خوف کی وجہ سے میں بہت گناہگار تھا اور مجھے ڈر ستا رہا تھا کہ اگر آپ نے میری پکڑ کر دی تو میں آپ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا، اس لیے میں نے یہ حرکت کی۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے کہ جیسے بندے کے زبان سے نکلے گا کہ باری تعالیٰ میں نے آپ کے ڈر سے اور آپ کے خوف سے میں نے یہ عمل کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قیامت کے فرمائیں کہ بندے تو نے میرے خوف کی وجہ سے کیا ہے، میرے ڈر کی وجہ سے سب کچھ کیا ہے، کیا تیرے دل میں میرا ڈر اور خوف تھا؟ تو بندے میرے ڈر کی وجہ سے اور میرے خوف کی وجہ سے اگر تو نے ایسا کیا ہے تو جا اسی خوف اور ڈر کے ذریعے سے میں تیری بخشش کر دیتا ہوں اور تیری مغفرت کر دیتا ہوں اور تیرے لیے جنت کا فیصلہ کر دیتا ہوں۔ دیکھا ڈر کا کتنا بڑا ثمرہ ہے، کتنا بڑا فائدہ اس کا ہے۔ محترم بزرگوں، تو آج زندگی کے 2 حصے ہیں ہمارے، ایک حصہ ہے جلوت کا اور دوسرا ہے خلوت کا۔ کسے کہا جاتا ہے خلوت اور جلوت؟ خلوت کا مطلب یہ ہے کہ تنہائی کی زندگی، جہاں ہم ہی ہم ہوں، کوئی دوسرا نہ ہو، اور جلوت کہا جاتا ہے سب کے سامنے کی زندگی، چاہے بیوی بچے موجود ہوں، چاہے ماں باپ موجود ہوں، بہن بھائیوں کے سامنے کی زندگی، دوست احباب کی موجودگی کی زندگی، جہاں ہم میں سب دیکھ رہے ہوں، ہم سب کو دیکھ رہے ہوں، اسے کہا جاتا ہے جلوت کی زندگی۔ بھائیوں، آج جلوت کی زندگی سے زیادہ خراب ہماری خلوت کی زندگی ہے، تنہائی کی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، پیغمبر اسلام علیہ السلام فرماتے ہیں
اتقوا اللہ فی السر والعلن ما ظہر منہا وما بطن، کہ لوگوں تم ظاہر میں بھی اللہ تعالیٰ سے ویسے ہی ڈرو جیسے کہ تم تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہو، اور تم تنہائی میں بھی ویسے ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ لوگوں کے سامنے تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہو۔ معلوم ہوا کہ لوگوں کے سامنے کی زندگی بھی ہماری اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے، اور تنہائی کی اکیلے کی زندگی جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو وہ زندگی بھی ہماری اللہ سے ڈرتے ہوئے وہ قیمتی لمحات بھی ہمارے گزرنا چاہیے۔ خدا نہ کرے اگر ہم نے تنہائی میں آ کر کوئی ایسی حرکتیں کر بیٹھے جو نہیں کرنا چاہیے تو اللہ کے فقر سے قیامت کے دن نہیں بچ سکتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں تنہائی کے اندر اور رات کے اندھیرے کے اندر کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، دروازہ بند ہو چکا ہے، ماں باپ سو چکے ہیں، میرے بچے سو چکے ہیں، میرے بہن اور بھائی سو چکے ہیں، اور رات میں کیا کر رہا ہے چاہے کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن خدا کو دیکھ رہا ہے۔ اس سے استحضار رکھنے کی ضرورت ہے۔ بڑی خراب ہماری راتیں گزر رہی ہیں اور تنہائی کی زندگی بڑی ہماری دن بہ دن داغدار ہوتی چلی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے آئے دن کوئی نہ کوئی مشکل مسلمانوں کے لیے کھڑی نظر آ رہی ہے۔ بھائی ہم چاہتے ہیں ان مشکلات سے نکلنا تو قرآن مجید کی آیت کو سرما بنائیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ سے خوف اور تقوی کی زندگی گزارتا ہے اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام کو خوف خدا اپنے دل میں رکھتے ہوئے صاف ستھری بیدار زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔